فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات حاجات کی برابری کے لیے بے اولادوں کی اولاد، بے روزگاروں کے لیے روزگار، مریضوں کے لیے شفا، نوجوانوں کے لیے تعلیم، تقوی، روزگار، بزرگوں کے لیے صحت و سلامتی، حکمرانوں کے لیے عدل و انصاف، علماء کے لیے تقوی و پرہیزگاری، قوم و ملت کے لیے اطاعت و فرما برداری، اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان ہے 207۔ اللہ عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں بھی عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت علی کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ یہاں کا فرد فرد اللہ کا ولی ہے، اور کائنات کے ولیوں کا ولی علی ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک رسانے پر تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کے برابر میں کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ جی تو ایک دیوبندی عالم دین تھے، فرمانے لگے کہ میں ایک جملہ اہل بیت کی عظمت میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا حسین جملہ ہے ان کا، تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ برابر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔
میں نے وہاں ایک جملہ ہدیہ کیا تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے ان سے ان کے اس جملے پر جملہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، اسلام کے بڑے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، ہمارا اسکول ٹھیک ہے. کہیں اور جانے کا نہ عقلاً جواز ہے اور نہ ہی روایات اور آیات کی روشنی میں کسی کے پاس استدلال ہے کہ کہیں اور جایا جائے. جہاں بیٹھے ہیں آپ صحیح بیٹھے ہیں، ہم صحیح بیٹھے ہیں. جی اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے. اسے نصیریت کے حوالے نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ نصیریت میں قابلیت ہے. یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے. نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے. بڑی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑا خون دیا ہے. اتنا آسانی سے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. بہت محنتیں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. لہٰذا جتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ اور ہم، اول تو ہمیں اب وہ قربانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں. جب اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا تو تم برابر کیوں کہتے ہو؟ لب و لہجہ تو دیکھیے نا آیا تو. من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں. اللہ ہر مرد کو مرد مارنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے بہت سارے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو بھاگتے ہوئے مردوں کو بلا رہی تھیں. سوچا ہے حرہ سعدیہ دربار شام پہنچی ہیں بصرے سے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. ہم تو ان کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں نا. جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ شیعہ کنارے کر کے نکل آتا ہے. بھائی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی قبر پر؟ کہنے لیں دودھ تھوڑی پلایا تھا. ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے. بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا؟ سرکار کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا؟ تو اسی محبت پر محبت کرو کہ سرکار تو جہاں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا. بچپن کی جتنے معجزات ہیں سرکار کے حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں. فرمانے لگیں میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے. میرے محمد نے دیکھا، ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی. ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی، اور جب تک اس نے نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی. یہ ایک بات ہے. ان کی بیٹی حرہ سعدیہ جی پہنچی ہیں بصرہ سے شام کے دربار. اندر دربار سجا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور مچا. وہ اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی انہیں اندر آنے نہیں دے رہے. انہوں نے پوچھا حاکم شام نے آخر کیا ماجرا ہے، دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے حرہ سعدیہ اندر آنا چاہتی ہیں، بصرے سے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مل کر جانا ہے. کہا فوراً بلا لو. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تعجب ہونے لگا آخر یہ عورت کون ہے جسے ایسے بلایا گیا. اور جب اندر آئے تو کہا حرہ کرسی پہ بیٹھو، حرہ کرسی پہ بیٹھو. کہا نہیں میں کھڑے ہو کے بات کروں گی. تو ایک شخص کی آواز آئی کہ حضور یہ کون ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟
کہ نہیں ہم نہیں جانتے. کہنے لگے جب جنگ صفین کے اندر علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، علی کا لشکر بھاگ رہا تھا، تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آواز دے کر کہنے حرہ کیسے آنا ہوا ہے؟ بصرے سے یہاں آئی ہو، اتنا لمبا سفر. کہنے لگی تمہارے حاکم نے، تمہارے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا، ناانصافیاں عام ہو گئی ہیں، اسے معزول کرو. تو کہنے لگا پہلے مجھے اتنا بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ مولا کی شہادت ہو چکی تھی. کہنے لگا یہ بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ تو ایک مرتبہ حرہ سعدیہ نے ایک جرأت مندانہ لہجے میں آواز دے کر کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے. کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کہ معزول کرو اپنے گورنر کو. فوراً کاتب کو حکم دیا کہ نامہ تیار کرو، اور معزولی کا نامہ خود حرہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا لو تم لے جا کر اس کو دو، ہم اسے معزول کر رہے ہیں. حرہ نامہ لے کے لوٹنے لگی تو آواز آئی حرہ ایک سوال کا جواب تو دو، ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں. اب جملہ سنیں، تاریخ کا جملہ ہے. حرہ سعدیہ نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے. یہ جرأت. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مردانہ وار مرد ہیں. جی دیکھیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے. میں عمومی خطیب ہوں، عوامی خطیب ہوں، اس لیے میں تو اس بچے کا بھی خیال کروں گا. مجھے تو اس بچے کا بھی خیال کرنا ہے نا اپنے، اور وہ جو عالم دین تشریف فرمائے ان کو بھی سبق سنانا ہے. جی محبت دو طرح کی ہوتی ہے، زنانہ اور مردانہ. صرف کپڑے نہیں ہوتے زنانہ مردانہ، بلکہ محبت بھی زنانہ بھی ہوتی ہے، مردانہ بھی ہوتی ہے. بچہ بیمار ہو گیا، یہ 1 سال کا بچہ، یہ 1.5-2 سال کا بچہ، شدید بخار، الٹی موشن، اماں ابا لے کے پہنچے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو تجویز کیا کہ انجیکشن. اب بچے سوئی سے تو ڈرتے ہیں، ابھی میں لوں گا تو ان کی نیند اڑ جائے گی اگر میں نے ابھی سوئی کا نام لے دیا. تو وہ سوئی لے کر ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ بچے کے قریب بڑھنے لگے تو بچہ بلبلانے لگا، رونے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، چیخ چلانے لگا. ابا کی آواز آئی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ علاج نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں یہی علاج کا طریقہ ہے، یہ اسی سے ٹھیک ہوگا. بچے نے اور رونا شروع کیا تو ابا نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے لے جا رہا ہوں. اماں آگے بڑھیں، ہاتھ پیر دبوچے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے. محبت تو باپ بھی کر رہا ہے مگر زنانہ ہے. سمجھ آیا بات؟ اور محبت ماں بھی کر رہی ہے مگر مردانہ ہے. جہاں اپنے احساسات کو دبا کر مقصد کو پیش نظر رکھا جائے اسی کو تو مردانگی کہا جاتا ہے، اسی کو تو بہادری کہا جاتا ہے. اچھا بات محبت کی آ گئی ہے اور ہم کیونکہ اپنے محبوب کے اوپر غور کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارا ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے. اور عجیب ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے. بھئی پیار کیوں نہ ہو، حق ہے علی کا کہ علی سے پیار ہو. میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. حق ہے مولا علی کا کہ مولا سے پیار کیا جائے. مولا سے عشق تقاضا فطرت ہے. جس کی فطرت ذرا سی بھی سالم ہوگی نا وہ علی علی کہے بغیر رہے گا نہیں.
ویسے مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بندہ چٹیا چھوڑ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا علی کہلوانے کے لیے، وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے۔ اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کے کام کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ تو بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لفظ محبت کو کہیں اور نہ لے جایا جائے، اگرچہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں۔ محبت تو اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک اور بات کہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی تازگی بتا رہی ہے۔ دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ ایک ناکام عاشقوں نے عشق کو بدنام کر دیا اور ایک غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ اتنا بولا غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا۔ اور ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے، کہتی ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست نہیں آئی آواز میری، سیاست دین سے جدا ہے۔ قوم کا ہر تیسرا فرد کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے، اور ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے، ہر انجمن میں سیاست ہے، اور ہر مسجد میں سیاست ہے، بھائی ہر مدرسے میں سیاست ہے، ہر جگہ سیاست ہے، اور کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے۔ عجیب مزاج ہے جی۔ تو یہ عشق، لفظ عشق جو ہے نا، یہ پاگل پن کو نہیں کہتے بھائی۔ میں علامہ اقبال کے ایک مصرے سے تو متفق ہوں، دوسرا مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو بہت اچھا مصرع ہے۔ عقل لبی محو تماشائے لبِ بام رہی، عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل تماشا دیکھتی رہ گئی، عشق کود گیا۔ نہیں بھائی، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے۔ جب عقل کمال پر پہنچتی ہے نا تو تبھی تو عشق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن ہو اور کوئی عاشق ہو، پاگل ہو اور کوئی عاشق ہو۔ پاگل عاشق پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر علامہ خود آپ ہی اپنے اشعار میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، حسنین کا تعارف کرواتے ہوئے، سیدہ زینب کا تعارف کرواتے ہوئے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق۔ یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگری زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ پھر امام حسن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، آن یکے شمع شبستان حرم، وہ جو حرم الہی کی شمع ہے جس کی وجہ سے حرم کھلا ہوا ہے، حرم زندہ ہے۔ امام حسن کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے نبی کی امت کو محفوظ رکھا، وہ حسن مجتبیٰ۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برصدے تاج و نگین۔ حسن مجتبیٰ نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ یہ عاشقوں کی داستانیں خود علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں۔ تو لفظ عشق جو ہے وہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا اس کو استعمال کیا، بدنامی کر دیا۔ اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ بھائی صاحب الہی آئمن بولیے، امام رضا کی زیارت کا شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے، افغانستان میں مزار ہے ان کا بھی۔ وہ جب مسجد بننے شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس مسجد کے بنانے میں نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔
مسجدوں میں روحانیت جب آئے گی کہ جب پیسہ حلال کا لگا ہوا ہوگا. رشوت کے پیسے سے اگر مسجد بنوائیں گے تو پھر مسجدوں میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے. روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے دعائیں ایک دفعہ کے مانگنے پہ مل جاتی تھیں، اب 10 دفعہ بھی پکارتے رہیں تو دعائیں نہیں پوری ہوتی. روحانیت ختم ہو رہی ہے نا، معنویت، سکون چین برطرف ہو رہا ہے. سارے مزدور وہی جمع کیے گئے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. وہ جو مستری تھا نا، اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھ لیا، چہرے سے نقاب کچھ دیر کو ہٹی، فریفتہ ہو گئے، کہنے لگے میں تو ان سے شادی کروں گا. ارے بھائی یہ بادشاہ کی بیوی ہے، مگر دل تو پاگل ہے. دوسرے دن سے آئی نہیں. انہوں نے کہا انہوں نہیں پتا میں شادی شدہ ہوں. کہا نہیں پتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی میں تو فریفتہ ہوں. انہوں نے کہا پھر انہیں پیغام بھیج دو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان سے شادی کروں گی، مگر اب شرط بڑھ جائے گی، یہ مسجد بنائیں گے مگر نماز شب قضا نہ ہونے پائے. مان لی انہوں نے شرط، دل تو دل ہے، مان لی شرط انہوں نے. اب جب تک مسجد بناتے رہے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں. خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. تو پیغام یہ آیا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور فرمایا تو لفظ محبت، یہ لفظ عشق، یہ الفاظ غیر اہل لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے. یہ جو محبت ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو محبت ہے نا، یہ جس سے بھی ہو جائے جب بھی ہو تو اس کے کچھ نتیجے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. آپ کا بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہو، آپ شہد کا چمچہ چاٹ لیں تو ایک مرتبہ آپ کے اندر تازگی، آثار آ جائیں گے، کچھ اس کے اثر سامنے آئے گا. جی تو ہر چیز کا ایک اثر ہے. میں مثال دے رہا ہوں تشبیہ کے ذریعے. میں نے پہلے سے آپ سے اجازت لے لی کہ میں جو ان بچوں کے لیے بھی، ان جوانوں کے لیے بھی، وہ جو ککڑی بیچتا ہے، وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے لیے بھی تو بات کرنی ہے نا. آپ نے دیکھا یہ جو مرغی ہے نا، مرغی بھائی اللہ نے اگر چمگادڑ کی، مچھر کی، مکھی کی مثالیں نہ دی ہوتی تو میں بھی ممبر سے مرغی کی مثال نہ دیتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ جو مرغی ہے نا، انتہائی کنجوس پرندہ ہے. جس کو کوئی دانہ مل جائے، کوئی چھیچڑا مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ کونے میں جا کے اکیلا کھاتی ہے، اپنی ہم جنسوں کو کھانے نہیں دیتی. وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں مگر یہ کونے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے. یہ کنجوس ہے. ایک اور اس میں خامی ہے اور یہ ہے بزدل. آپ ذرا ہاتھ کا اشارہ کیجئے، کوئی چیز اس کی طرف پھینکیے، یہ ڈر کے بھاگتی ہے. بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو اب کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے. یہ دانہ بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے. چیل سے لڑ جاتی ہے، بلی کتے سے لڑ جاتی ہے، انسانوں سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر. جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ کچھ دیر کے بعد شجاع کیسے ہو گئی؟ جواب یہی آئے گا نا کہ اسے محبت ہو گئی ہے. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی شجاعت بھی بڑی ہوتی ہے. جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی سخاوت بھی بڑی ہوتی ہے. اب ہم سے نہ کرو، نہ کہو کہ اہل بیت کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر سخاوت بھی آ جائے گی. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو بہادری اور شجاعت بھی آ جائے گی. لہذا ہم الحمدللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں. تاریخ میں گم ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے. بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا. لاکھوں میں بھی جو نظر آئے وہ شیعہ ہے. مجھے رشک ہوتا ہے بعض اوقات ان کالے کپڑے پہنے ہوئے عزاداروں پر جو اکیلے بازار میں تنہا گزر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کے محرم میں اور ایام اعظم میں. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے گا.
وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی دھکے سے مرے گا، کوئی گر کے مرے گا۔ جی بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے کہ نشانی بہادری، شجاعت، حوصلہ مندی؟ میں چھوٹا سا آدمی ہوں بہت، اپنے آپ کو میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں، بالکل ایک حقیر سا طالب علم ہوں، لیکن مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہ آپ ہمیشہ باقبہ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ جس ایئرپورٹ پہ جس جگہ آپ کو دیکھا آپ اسی حلیے میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس ملک میں ہمیں اتنا مارا گیا کہ میری قوم مجھے اس حلیے میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے، تو میں تو اپنی قوم کو خوش کر رہا ہوتا ہوں۔ جی اور الحمدللہ یہ لباس متکبروں کا لباس نہیں ہے، یہ لباس نوکروں کا لباس ہے، یہ لباس خادموں کا لباس ہے۔ ہم خدمت گزار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے بہت سارے سنی تو دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں، مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں، میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی مولانا کہاں دیکھ لیا، کس کو دیکھ لیا، کون ہے، ایک دو مثال دیجئے۔ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران، یہ وزراء، یہ سفراء، یہ پولیٹیشنز، یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ یہ شیعہ سنی نہیں ہو رہا؟ میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں۔ تمہیں علی کو منہ نہیں دکھانا؟ کمزوری کس بات کی ہے؟ پشیمان تو وہ ہیں، پشیمان تو وہ ہوں جو جاہلوں کو مانتے ہیں۔ آپ کو کس بات کی پشیمانی؟ مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، بڑے دھڑلے سے بولنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، بڑے جلال اور روب کے ساتھ بولنا چاہیے ہم سیدہ زہرا کے ماننے والے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں پشیمانی کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے، بے اعتمادی ہے۔ خدا کے لیے میں افسران سے مخاطب ہو رہا ہوں، دور بدل گیا۔ اس وقت بھی آپ کو ہم سے زیادہ ہمت کرنا چاہیے تھی، آپ کے پاس کرسیاں تھیں، آپ کے پاس قلم تھا۔ جب کوئی حسین کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے ادارے کو امام بارگاہ نہیں بناؤ۔ آپ نوکریاں دینے میں مشکلات کا سامنا، گھر گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ اللہ و شذ و ندر کی بات نہیں کر رہا، 25% کی بات نہیں کر رہا۔ اکثریت ہمارے افسران نے گھبراہٹ سے وقت گزارا ہے۔ جی وقت اب بدل گیا، اب ہمت کرو، اب ہمت کرو، بات کرو، گفتگو کرو۔ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، یہ ملک ہم بچا رہے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، اس ملک کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی کمی کمزوری نہیں ہے۔ سنی ہمارے عزیز ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کر کے اپنے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 2-4 کی گرانی بھی آئے گی طبیعت کے اوپر، مگر اٹھ کے جانے کا بھی رستہ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ ہمت کیجئے، میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، مومنین کا ساتھ دیجئے، میرٹ پر بات کیجئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نااہل کو دوسرے اہل کے اوپر ترجیح دیں، یہ اپنے اہل نااہل کو دوسرے کے اہل پر ترجیح نہیں دیں۔ اپنے اہل لوگوں کا تو خیال کیجئے، اپنے پڑھے لکھے بچوں کا تو خیال کیجئے، اپنے قابل جوانوں کا تو خیال کیجئے۔ جی دقت ہے میرے ساتھ آپ کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن یشری، جو بیچتے ہیں، بیچتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے۔ یہ خرید و فروخت کی الفاظ، یہ بیچنے اور خریدنے کے جملے قرآن مجید کے ہیں نا۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بیچتے ہیں،
بیچنا، بیچا اسے جاتا ہے جو جنس ہو، متا ہو، کالا ہو یعنی جنس ہو، اسے بیچا جاتا ہے نا. اور بیچتا وہ ہے کہ جو بیچنے کا حق رکھتا ہو. خرید و فروخت کے کچھ اصول ہیں نا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں، بھائی آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، میری قیمت ہے، اس مائک کی قیمت ہے، اس ممبر کی قیمت ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اللہ نے مکھی مچھر کو بھی بغیر قیمت کے پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی قیمت ہے جی. لاکھوں کروڑوں مکھیاں بھی بغیر قیمت کے نہیں ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں. میں نے جلدی جملہ بھی دے دیا، قیمت کو مقصد کہتے ہیں، مقصد کو قیمت کہتے ہیں. میرا جو مقصد حیات ہے وہی میری قیمت ہے، اس کا جو مقصد وجود ہے وہی اس کی قیمت ہے. یہ آپ خرید کے لائیں 2 لاکھ روپے کا اور نہ چلے تو آپ پیسے واپس مانگیں گے نا. مقصد پورا ہوگا تو قیمت دیں گے، مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہے. مقصد ہی قیمت ہے. ہم تو اس سے زیادہ دینے کو تیار تھے اگر یہ چلتا تو. جی مقصد قیمت ہے نا. تو میری اور آپ کی بھی تو قیمت ہے. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں تو میں اپنی قیمت کیا لگاؤں گا؟ مجہول ترین وجود اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے. میں زمین اور آسمان کا تو علم رکھتا ہوں، میں مخلوقات الہیہ کا تو علم رکھتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہی تو میرا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہوں. اور میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی رب کو پہچاننے کے مترادف ہے. اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں قیمت اپنی کیسے لگاؤں گا جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ نقصان فائدہ رہے، اور کم سے کم قیمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے. میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان لا تبیع نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچ، الا الجنہ، سوائے جنت کے. علی کے نزدیک جنت انسان کی قیمت ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ علی نے یہ زیادہ قیمت لگا کے بتائی ہے یا کم بتائی ہے؟ جنت انسان کی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم قیمت. تھک تو نہیں گئے آپ؟ جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے انسان کی. اور جو کم سے کم قیمت لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ خسارے میں نہیں ہوتا. کہ اصلی سرمایہ تو محفوظ کرو. ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول. بھئی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے. اب یہ کون لگا رہا ہے؟ سب سے بڑی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل ہو جائیں. مگر بیچنے والا ایک ہی نکلا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی. سب سے زیادہ قیمت اپنے وجود کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مولا علی نے لگائی ہے جی. اور کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت ہے. اب ایک سورہ زمر کی آیت سن لیجئے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی لوگوں کو جنت میں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے. دوزخیوں کو دھکا دے کے لے جائیں گے جو دوزخ میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جنت میں دھکا دے کے لے جائیں گے؟ قرآن ہے نا سورہ زمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیمت تو ان کی لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے. تھوڑا توجہ بڑھائیں گے اپنی. جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ جانا نہیں چاہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت لگی ہے مگر کم قیمت، انہیں ان سے زیادہ چاہیے. اب ذرا وہ حدیث سنیے کہ جب آواز دی جائے گی جنتیوں کو، جنت جاتے ہوئے جنتیوں کو آواز کان میں آئے گی حسین کی سواری آ رہی ہے. جاتے ہوئے جنتی واپس آ جائیں گے اور امام حسین کے گرد حلقہ بنائیں گے. کوئی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے جنت تمہاری مشتاق ہے، جاؤ.
وہ کہیں گے وہ جنت ہماری کم قیمت ہے، یہ زیادہ بڑی قیمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محشر کے لوگ، اہل محشر آوازیں دے دے کر پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے جو جنت میں نہیں جا رہے، یہ ہیں کون؟ آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں حسین کو زیادہ یاد کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، جس کا مقصد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ پھر معاذ اللہ اللہ ریٹائرڈ ہو گیا، اللہ کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ نے علی کو عطا کیا ہے، مگر علی اللہ کا ہے۔ بھائی دقت فرمائے نا، تھکے نہیں نا۔ میرے مولا علی کے پاس مرضیاں اللہ کی ہیں، مگر خود علی کس کا ہے؟ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھے، کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا حضور مجھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چکوال سے آئے مجلس سننے، اور میں بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دور دراز سے تشریف فرما ہے جی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیجئے، ضرورت ہے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بھائی، غلط فہمی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں۔ میرا یہ جواب کفریہ جواب ہے، فرض کر رہا ہوں بھائی، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، اب اللہ سے نہیں مانگوں گا معاذ اللہ، آپ سے مانگا کروں گا، آپ جیسے دیں گے، یہ کفریہ جواب ہے۔ ایک دفعہ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کبھی اللہ سے مانگ لیتے ہیں کبھی آپ سے یہ مشرکانہ جواب ہے، لیکن ایک اور بھی تو جواب ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ دے دیجئے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں، کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، یہ ایک اللہ کا دیا ہوا ہے، اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ سر چڑھ کر بول رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹتا ہو، جو امام المتقین ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، مولا کے باب میں اب اصل مجلس تو میری اب شروع ہوئی ہے، مولا کے فضائل کے باب میں کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں پہنچے، اتنا طے ہے کہ اسم اعظم میں الہی ہے علی، وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارو۔ میرے مولا اپنے سینے پہ تفسیر نور الثقلین، مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا اللہ سے بات کرنے کے لیے ہم سے بات کرنا پڑے گی جی، کہاں سے بات شروع ہو، کہاں بات مکمل ہو۔ جناب عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ علی کی فضیلت آپ کو یاد ہے؟ صحابی پیغمبر ہیں، نام چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود۔ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں، ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں حضرت نوح کی عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا،
مگر اس فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ 2500 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی، 2500 سال تک کی عمر، 2500 سال تک کی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر میں اس ایک فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ سنیں گے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرارن غیر فرارن، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، چاروں سمت سے حملہ کرے گا، کرار ہوگا، غیر و فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میرے مولا ویسے ہی سواری ایسے رکھتے تھے جو بھاگنے والی ہوتی نہیں تھی۔ کبھی میرے مولا گھوڑی پر بیٹھتے تھے، کبھی لاغر سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے جسے بھاگا ہی نہیں جاتا تھا۔ سب سے کمزور جانور جو ہوتا تھا کہتے تھے وہ لے آؤ میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ علی کا کیا تعلق بھاگنے سے؟ بھائی تھکے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، اور وہ جو آخر میں دوست ہیں، یہ روشنیاں مجھے ان کی زیارت سے محروم کر رہی ہیں۔ یہ روشنیاں جو ہے نا مجھے ان کی زیارت سے، مولانا کی زیارت سے اور بزرگوں کی زیارت سے یہ روشنی مجھے محروم کر رہی ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ادھر کیا تاثرات ہیں۔ ممکن ہے یہ بند کر دو تو اگر ہے ممکن ہے ایک نہیں یہ بیچ والی اب صحیح، ایک اور بلند صلوات نبی۔ سناؤں؟ کل میں اسے علم دوں گا جی جو رجل ہوگا، کرار ہوگا۔ ہم مدرسے میں جو پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک بحث ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے، مفہوم اور منطوق کی بحث جی۔ ایک لفظ ہے جو میں نے ادا کیا، یہ منطوق کہلائے گا، جو نطق میں آ گیا نا، جو زبان پر آ گیا، نطق میں آ گیا، تو اس کے جو برخلاف چیز ہوگی وہ مفہوم کہلائے گی۔ اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ منطوق ہے، مفہوم خود نکالیے۔ میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے جی۔ کرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، منطوق، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے۔ نہیں میری بات نہیں جا رہی، اب میں تھوڑا سا کھلوں گا تو پھر آپ کہہ کے بول کھل کے پڑھتے ہیں۔ بھائی نبی فرما رہے ہیں میں مرد کو علم دوں گا، میں کرار کو علم دوں گا، میں نہ بھاگنے والے کو علم دوں گا، میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے دن میرے مولا نبی نے آواز دی، اچھا شاید ساری رات تو بڑا سکون رہا ہو کہ علی تو ویسے ہی بیمار ہیں، علی کا تو ویسے ہی عنوان ہی نہیں ہے، علی تو گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے جی۔ تو ایک مرتبہ نہ میرے مولا نے آواز دی علی کہاں ہیں؟ فرمایا آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، جنہیں خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں حسین کی سبیل سمجھ میں نہیں آتی، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ کا نام، اللہ کا کام بھی منفرد ہے۔ بہت سارے لوگ سبیلوں کو نہیں مانتے مگر مکے سے زمزم لالا کے بانٹتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیاز نظر کو نہیں مانتے مگر بہت ساری چیزیں اجوا کی کھجوریں لا کے بانٹتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مزاروں پہ جانے کو بدعت بولتے ہیں مگر حتیم، خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، حتیم، وہ ناٹی سی دیوار، وہ ڈی نما دیوار، اس کا بھی طواف کرتے ہیں۔ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں ہیں۔
تم مت جاؤ قبروں پر، میں تو طواف کرواؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کر، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، مضامین چھوڑ رہا ہوں مجھے، کیونکہ جلدی جلدی چار باتوں کی طرف تو کم از کم اشارہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک فضیلت یہ جو علی کی ہے کہ علی کو نبی نے علم دیا، یہ فضیلت علی بن ابی طالب کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ فضیلت اگر مجھے مل جاتی تو میں 2500 سالہ حکومت کو چھوڑتا، اس فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ دوسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی میرے مولا علی کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا آدھا وقت گزر چکا تھا، جبریل نازل ہوئے اور کہا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیجئے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑ۔ سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کروائیے سوائے علی کے دروازے کے۔ تو جب دروازے بند ہوں گے اٹھا کے گھروں میں بھیجا جائے گا، اٹھو مسجد سے باہر جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، دروازہ بند ہو رہا ہے۔ تو اس وقت نہ صحیح بعد میں تو کچھ نہ کچھ بولا، سوچا ہوگا، خود نہ سوچا ہوگا، بیگم صاحبہ نے چڑھایا ہوگا، یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ کو اندر سے مسجد سے نکال دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک بڑی تعداد سرکار کی خدمت میں آئی، کیا یا رسول اللہ آپ نے بند کروائے دروازے؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے، علی کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے۔ بھائی دیکھیے، عصمت اہل بیت پر آیت تطہیر بھی دلیل ہے، مگر عصمت اہل بیت پر یہ حدیث سد الابواب بھی تو دلیل ہے۔ میں مسجد میں نجاست کی حالت سے کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتا، کوئی چیز اٹھا کر نہیں لا سکتا۔ ہم حالت نجاست میں مسجد میں جا کر کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتے، کوئی چیز اٹھا کر نہیں آ سکتے۔ بعض کہتے ہیں مرور جائز ہے، یہاں سے گئے اور وہاں سے نکل گئے، جی کہ مرور گزرنا حالت نجاست میں جائز ہے۔ یہ مولا علی کا دروازہ کھولا ہی اس لیے گیا تھا، یہی تو بتایا جا رہا تھا کہ علی صاحب عصمت ہے، علی کے ہاں نجاست کا گزر نہیں ہے۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارے دروازے بند کروائے سوائے ایک علی کے دروازے کے۔ سنیں گے تیسری فضیلت؟ فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سورہ برات نازل ہوئی، ماشاءاللہ سرکار دو جہاں نے آواز دی حضرت ابوبکر کو، جاؤ جا کے مشرکین مکہ کے آگے یہ سورہ برات تلاوت کر کے آؤ، یہ سورہ توبہ تلاوت کر کے آؤ۔ حضرت ابوبکر اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مکے جا رہے ہیں، فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے کی یہ بات ہے، ابھی مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، مدینے سے مکے کا آدھا راستہ طے کر چکے تھے، جبریل نازل ہوئے، نبی سے کہا لا تکلف الا انت و نفسک، یہ کام آپ کریں گے یا آپ جیسا کرے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ فوراً میرے مولا نبی نے آواز دی علی کو بلاؤ۔ بھائی میں آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں آج یا علی مدد کہنے سے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے؟ میرے مولا نبی نے تو قدم قدم پر یا علی مدد بولا ہے۔ میرے علی کو بلاؤ، میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے، فرمایا علی فوراً روانہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ابوبکر مکہ پہنچ جائے، اور جا کے ان سے کہو کہ حکم الہی نازل ہوا ہے کہ یہ کام یا نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی نے مجھے اپنے جیسے کے عنوان سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی تمنا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو نبی جیسا بولیں، نبی نے تو صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے۔ پہنچے میرے مولا، کس اجرت سے پہنچے ہوں گے، کس تندی اور تیزی سے پہنچے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کو جا کے روکا، پیغام آیا ہے آپ کے آ جانے کے بعد کہ یہ کام نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی جیسے کی جگہ نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے دیر نہیں لگائی دینے میں، اس میں حسن ہے، میں ایک نتیجہ لوں گا۔ حضرت ابوبکر نے دیر نہیں کی، فوراً وہ امانت ان کے حوالے کر دی، مولا کے حوالے۔ مولا ادھر مکے چلے گئے، حضرت ابوبکر واپس آ گئے۔ ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے دیا تھا بعد میں بھی دے دیتے۔
اور حضرت علامہ ہلی علی اللہ مقامہ نے فضل ابن روزبہان کو جو دلیل دی ہے نا خلافت بلا فصل علی کی، کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے، یہی سورہ برات کی تبلیغ کی دلیل دی ہے۔ کیوں حضرت ابوبکر کو ہی بھیجا؟ بھائی کوئی اور شخصیت بھیجی گئی ہوتی؟ بھائی آپ کی توجہ اگر مجھے بہت صراحت نہیں کرنی چاہیے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو مجلس میں جو تشریف فرمائے، اور میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا سورہ برات کا، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے، سارے مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر سے واپس لے لیا، یہ ایک عجیب۔ اچھا، حضرت ابوبکر نے تو بہت کچھ مولا کے شان میں کہا ہے جی۔ نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کا دور حکومت، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے نبی سے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا، کہا انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب بھی تم مدینے آؤ گے۔ توجہ ہے اب بات کی؟ کہنے انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا جب بھی تم مدینے آؤ گے 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا، تو میں تو نبی کا وعدہ پورا، نبی کیسے بغیر وعدہ پورے کیے چلے جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ پورے مجمع میں دیکھ کر فرمایا علی کو بلاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا میرے مولا علی کو بلایا گیا، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا تشریف فرما ہوئے، مولا مشکل کچھ ہے بھائی، کہ ایک مرتبہ آئے، حضرت نے فرمایا کہیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہ علی 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دو۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ نبی مکرم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب تم مدینے آؤ گے۔ میرے مولا نے جو وہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں 3 مٹھی کھجوریں بھر کے دے دیں۔ ہر مٹھی کے اندر 20 دانے تھے، 60 دانے اس کی جھولی میں مولا علی نے ڈال دیے۔ اب صحابہ کرام کے لیے سوال تو تھا نا کہ بھئی یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے جب ہم غار ثور سے نکل رہے تھے تو ساری رات نبی کے زبان پہ سوائے علی کی کسی کی بات ہی نہیں تھی، میں ساری رات نبی سے علی کی باتیں سنتا رہا، اور جب غار ثور سے ہم نکلے، ہجرت کی رات، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہجرت کی رات جب ہم غار ثور سے نکلے تو نکلتے وقت کہنے لگے علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے کہ حتیٰ میری اور اس کی مٹھی میں بھی فرق نہیں ہے۔ سورہ براءت کی تبلیغ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے جو علی کی 4تھی فضیلت دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں چشمدید گواہ ہوں علی کی فضیلت کا۔ آواز قدرت آئی ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ دوسرے دن پیغمبر اکرم اپنے جیسوں میں سوائے علی کے کسی کو لے کے نہیں گئے۔
یہ علی کی میں نے فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مجھ جیسا ہے علی۔ تسلی دیجئے، تھکے نہیں آپ؟ بڑی نہایت بہت شکر گزار ہوں۔ عجیب اتفاق، حسن اتفاق، کمال اتفاق، روز بعثت مصطفیٰ ہو جی 27 رجب، زیارت نامہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ علی کا پڑھو۔ نبی کا دن ہے تو نبی کو سلام کرنا چاہیے نا۔ ائمہ فرما رہے ہیں نبی کے دن علی کو سلام کرو۔ غدیر کا دن ہے، کس کا دن ہے؟ علی کا ہے نا۔ زیارت نامہ ائمہ فرما رہے ہیں نبی کا پڑھو۔ نبی کے دن علی کو سلام کرو، علی کے دن نبی کو سلام کرو، یہ دو کب ہیں؟ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انا مصلی الی القبلتین، میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا نمازی ہوں۔ مصلی الی القبلتین، دو قبلوں کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے والا علی۔ بھائی 2 ہجری سے پہلے جو خانہ کعبہ کو رخ کروایا گیا، بیت المقدس سے رخ ہٹوایا گیا، تو جتنے صحابہ کرام 2 ہجری تک نماز پڑھتے رہے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھی، 2 ہجری کے بعد کعبے کی طرف بھی، تو سبھی مصلی الی القبلتین ہیں۔ یہ مولا علی اکیلے کیسے؟ سب نہیں پڑھی نا دونوں قبلوں کی طرف، تو سبھی مصلی الی القبلتین ہیں، صرف علی مصلی الی القبلتین کیسے؟ دن کچھ عجیب تھا۔ نبی رخ کیے کھڑے تھے، جماعت 2 رکعت گزر چکی تھی ظہر کی نماز، بیت المقدس کی طرف سرکار کا رخ تھا۔ وہ علی جو ہمیشہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اب آخری صف میں کھڑا ہے۔ آدھی نماز ہو جانے کے بعد حکم ہوا کہ رخ موڑ دو۔ جو علی آخر میں کھڑا ہے وہ پہلے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مل کر کے ولندر صلوات صلی علی میرے مولا جب چوتھے دور حکومت میں، آج میں ساری پچھلی کسریں نکالوں گا، میرے مولا چوتھے دور حکومت میں اس جگہ پر جا کے بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ پہلے زینے پہ پیر رکھا، دوسرے پہ رکھا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں، ادب فنائے مقربان شرح زیارت جامعہ میں بڑا سجا کر اس روایت کو مفصل شرح کے ساتھ لکھا ہے جی۔ تو حضرت نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، چوتھے پہ، اور پھر جا کے وہاں بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ تو سرگوشیاں ہونے لگیں، اچھا لفظ نہیں، کانا پھوسی، سرگوشیاں ہونے لگیں۔ تو برابر میں حضرت عمار بیٹھے تھے۔ عمار مولا علی کے منشی تھے، عمار مولا علی کے سیکرٹری تھے، وزیر خاص تھے کہہ لیجیے، عمار یاسر۔ وہ برابر میں ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو عمار کو دیکھ کر کہا، عمار یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کانوں میں ایک دوسرے؟ تو حضرت عمار نے فرمایا، یا علی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی؟ کعبے کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں ہے۔
کعبے میں ولادت مولا کی، یہ کعبے کی فضیلت ہے، علی کی یہ فضیلت تھوڑی ہے۔ آیتوں کا نازل ہونا یہ احکام الہی کی فضیلت ہے۔ میرے مولا نے تعجب سے کہا ما ہذی آباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا رکب تو کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں۔ تم اس پہ تعجب کر رہے ہو کہ میں نبی کی جگہ بیٹھ گیا؟ میں تو وہاں بیٹھا ہوں کہ جہاں مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا تو مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھے روک لیا، مولانا کیا لکھا ہوا تھا مہر نبوت پر؟ مہر نبوت پہ ذکر الہی لکھا ہوا تھا، حکم پیغمبر نبی کے لیے جو حکم الہی تھا وہ لکھا ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں علی اس پر بیٹھے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا میرے بزرگوں نے بڑی پیاری سلیس زبان میں یہ بات سمجھائی ہے، قرآن پر قرآن کو رکھ دو، نیچے والے کی توہین نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں تو نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں، میں نبی کے دوش پر سوار ہو کر بت گرانے کے لیے۔ اور پوچھا تھا مولا سے جب آپ دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے تو کیسا لگ رہا تھا؟ کہنے لگے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ عرش تھا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ بھائی بلند تر صلوات۔ اب آپ لوگوں کا تو مزاج ایسا ہے کہ ساری رات مجلس ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، آپ کی سماعت کا میں معترف ہوں۔ ویسے بھی نام ایسا ہے کہ یہ شجروں کو کھنگالتا ہے۔ چہروں پر رونق علی کے نام سے ہے۔ 10 منٹ فضائل پڑھوں۔ ہم پیدائشی طور پر کچھ نقص لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک نقص ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پہ بزدل ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ذرا گھور کے دیکھیے، ڈانٹیے، ذرا اونچی آواز میں بولیے، رو پڑے گا۔ پیدائشی طور پہ بزدل ہیں جی، مگر میں اور آپ جس علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ پیدائشی سخی، پیدائشی عالم، پیدائشی صاحب عزت، پیدائشی شجاع ہے جی۔ خانہ کعبہ سے مولا علی کو لینے گئے تھے۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد دینے گئی تھی، مصطفیٰ لینے گئے تھے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب گئی نا، تو دیوار
ہلی بلا تشبیہ، کوئی گھبرائے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہو کہ میرے کہنے سے کچھ ہو جائے گا۔ فرض کیجئے یہ امام بارگاہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہل رہا ہو تو سب باہر جائیں گے نا، یا باہر والے بھی اندر آ جائیں گے؟ سب باہر جائیں گے نا۔ جب کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی؟ بی بی کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بی کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ بھائی مادر موسیٰ پر تو وحی ہو سکتی ہے، مادر علی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ ایک مرتبہ مسکرانے لگا، ہلنے لگا، دیوار کھلنے کھلنے لگی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ جی جاتے ہوئے تو عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، خبر واحد کہہ کر امت چھوڑ دیتی۔ ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے۔ جاتے ہوئے ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ جی دیوار بند ہو گئی۔ اچھا چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی تھی، کلیدار کعبہ تھے نا، اگر دروازے سے جاتی تو یہ تاریخ کا قلم فروش مورخ لکھتا ان کی بیوی نہ جاتی تو کس کی بیوی جاتی؟ چابی تو انہی کے پاس تھی، اس لیے دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی۔ اب جب یہ خبر پھیلی، حضرت ابو طالب چابی لے کر آئے، تالا کھول رہے ہیں، تالا کھل نہیں رہا۔ چابی بھی وہی ہے، ہاتھ بھی پرانا ہے، تالا بھی وہی ہے۔ ہوتا ہے نا نیا آدمی جب چابی لگاتا ہے تو کبھی سیدھی کرتا ہے کبھی الٹی کرتا ہے، تو وہ پرانا آدمی کہتا ہے ایسے لگاؤ۔ حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا، تالا نہیں کھل رہا، کئی مرتبہ تو اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تالا نہیں کھل رہا۔ تو مجمع میں سے جو مجمع پورا مکہ جمع ہو گیا تھا نا، گاؤں دیہات کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہو گیا ہے وہاں پر، دیکھو کیا ہوگا، کیا نکلے گا، کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ تو برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ تالا نہیں توڑنا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب امر الہی ہوا تو وہی دیوار پھر کھلی، اور اب کھلی ہوئی دیوار سے کیا دیکھا کہ سامنے جوف کعبہ کے اندر، وسط کعبہ کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے بیٹھی ہیں۔ مولا نبی اور مولا ابو طالب اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے بڑھ کر مولا ابو طالب نے فرمایا، محمد اپنے بھائی کو گود میں لو۔ سرکار نے مولا علی کو گود میں لیا، یہاں گودی میں آنا تھا، آنکھیں کھول دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے۔ جی جیسے ہی آنکھیں کھولی، جی میرے مولا نبی نے زبان دے دی۔ بھائی اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد کرو نا، علی نے آنکھیں کھول کے دل دیا، نبی نے اسی بات پہ زبان دے دی۔ اور پہلی گھٹی میرے مولا علی نے، توجہ ہے، پہلی گھٹی میرے مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ، یہ لعاب دہن نہیں دے رہے تھے، علم الہی دے رہے تھے۔ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ گود میں اٹھایا حضرت نبی مکرم نے، پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا اس کا نام اللہ رکھے گا۔ پھر آسمان سے ایک تختی اتری جس میں لکھا ہوتا ہے اس کا نام علی رکھو۔ دستور تھا کہ ماں علیحدہ نام رکھتی تھی، باپ علیحدہ نام رکھتا تھا۔ جی لے کر چلے، جیسے ہی باہر چلے، ادھر سے ایک یہودی عالم، ادھر سے ایک کابل احبار، ادھر سے ایک پادری۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب ایک اژدہا آتا تھا، اسے تکلیف دیتا تھا، بچے کو رلا دیتا تھا، بچے کو تکلیف دیتا تھا، تو سب ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ حلالی نہیں ہے۔ اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا، بچہ خوش خرم رہتا تھا اور سانپ اس سے مل کر، اس سے کو دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا، تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے۔ ابو طالب جب سب کے لیے قاعدہ قانون ہے تو تم اپنے بچہ کہاں لے جا رہے ہو؟
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابو طالب کو کیا اضطراب؟ تھک گئے کیا؟ فوراً بڑھے حضرت ابو طالب اور ایک مرتبہ اس پتھر پہ لٹا دیا، دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ پہاڑوں میں سے وہ اژدہا نکل کر آیا، جو بچے کی خوشبو سے آتا ہوگا یا جو بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ اژدہا نکل کر آیا، میرے مولا علی کے سامنے آیا اور اپنا پھن اس نے مولا پہ پھیلایا۔ مولا پہ جب اپنے منہ کو بلند کیا، مولا نے ننھا سے ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ میں دیا، اس کے ایک طرف کا منہ پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسرے طرف کے منہ کو پکڑا، دونوں طرف کے منہ پکڑ کے چیر ڈالا۔ عربی میں کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیا۔ جیسے ہی حیا درہ، تو بے ساختہ بی بی فاطمہ اسد بنت اسد نے کہا میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی میں نے تقریر تو آپ کے ہاں کوئی ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، مگر میں اپنی تقریر کا شاید حسین جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری سوچ علیحدہ اور آپ کی علیحدہ ہو، لیکن میرے نزدیک جو حسین جملہ دینے جا رہا ہوں، فوراً حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں پر پیار کیا، بچے کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک یہودی عالم، پھر کابل احبار، پھر عیسائی، پھر پادری، وہی سب دوبارہ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا بچے کو لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا۔ اب مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے۔ اب قیامت تک علی کے نام پر طے کیا جائے گا کون حلال زادہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب قیامت تک فیصلہ علی کے نام پر ہوگا۔ اصحاب آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں، کیسے طے کریں منافق ہے یا مومن ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ کننا، صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ معرفت کا پیمانہ تھا، جاننے کا پیمانہ تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ علی، میری اور آپ کی عزت، اللہ اکبر، نام علی۔ جیسے جیسے تعلیم عام ہوگی نا، ایسے ایسے مولا کا ذکر عام ہوگا۔ نظام معیشت میرے مولا کائنات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظام زراعت علی دیتے نظر آتے ہیں،
جی سیاست 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر اقوام متحدہ کا سابق سے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کوئی تحریر اٹھا کر دکھائے اور بولے کہ تاریخ بشریت میں اس سے اچھا نظام حکومت نہیں لکھا گیا، اور پوچھنے پہ بتائے کہ یہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی تحریر ہے۔ میں جب گیا آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، ان کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا، اندر گیا لائبریری میں، پوری یونیورسٹی کو وزٹ کیا، دیکھا بہت قریب سے کہ ان کا نظام، ان کی لائبریری کو دیکھا، پھر اس میں جو اسلامی کتابوں کا شعبہ ہے وہاں 200 کی تعداد میں طالب علم تھے جو اسلامی موضوعات پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ 200 پی ایچ ڈی کے موضوعات والے طالب علم تھے، 50 وہ تھے جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے غیر مسلم علی کے ایک ایک جملے پر غور کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ آہ کی جگہ ہے یا واہ کی جگہ ہے، یہ افسوس کی جگہ ہے کہ غیر مسلم تو نہج البلاغہ کو اتنا پڑھتا ہے مگر میرا بچہ نہیں پڑھتا۔ تبرک میں جہیز میں تو دیا جاتا ہے نہج البلاغہ کو، مگر پڑھ کتنا رہے ہیں ہم اسے، یہ ہر ایک کا اپنا حساب ہے، ممکن ہے آپ سب نے پڑھ لی ہو۔ جی سمندر معرفت علی کا کلام۔ عزیزو، یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا آرٹ ہے، یہ جو جھولا رکھا ہے یہ آرٹ ہے، یہ عزا خانے میں جو پنجے رکھے ہوئے نا یہ مکمل آرٹ ہے، یہ علم آرٹ ہے، فن ہے۔ فن کا مقابلہ فن سے ہوتا ہے۔ اپنے مذہب کو فن بنا دو، اپنے مذہب کو ثقافت بنا دو، دشمن غالب نہیں آنے پائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہمارا ذوالجناح سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو یہ تابوت سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں اس میں عقیدتیں ہیں، جہاں اس میں مودتیں محبتوں کا پہلو ہے، وہاں یہ ایک پورا فن ہے، یہ آرٹ ہے پورا۔ جب کوئی غیر مسلم آ کے یہاں کھڑا ہوگا نا، اس علم کو دیکھ کر اس کی تصویریں بناتا رہے گا، کہ کیا چیز بنائی ہے، یہ تو اور بھی زیادہ کام کی چیزیں ہیں۔ جی یہ ممبر، یہ آپ کا انداز ساخت و ساز، ثقافت بنانے کی ضرورت ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین نہیں رکھا، نہج القرآن نہیں رکھا، نہج الاسلام نام نہیں رکھا۔ کیوں؟ اسلام تھا نا اس میں، تو سید رضی تو مجتہد تھے نا، ایک دین کے رہنما تھے نا۔ نہج البلاغہ کا نام رکھا ہے وہ آرٹس کونسل والا نام، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا نام انہوں نے رکھا ہی اس لیے کہ علی کو محدود نہیں کرو گلی کوچوں میں۔ اگر سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ نہ رکھا ہوتا تو اسے ہندو نہ پڑھتے، اسے عیسائی نہ پڑھتے، اسے یہودی نہ پڑھتے۔ میں سبب بن رہا ہوں حسین کے ذکر کو محدود کرنے کا، میں سبب بن رہا ہوں علی کے ذکر کو محدود کرنے کا، میری وجہ سے لوگ علی کی طرف نہیں آ رہے، تھوڑا میں اپنی میں ہٹا دوں اس پہ سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، میں ذرا اپنے مذہب اور اپنے دین کی رسومات سے اپنی میں ہٹا دوں، جی خود بخود لوگ کھنچنا شروع ہوں گے، لوگ خود بخود آنا شروع ہوں گے۔ سید رضی نے تشیع کا نام، شیعت کا نام، اسلام کا نام ہی نہیں دیا نہج البلاغہ پر، لہذا آج غیر مسلم پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ ہندوستان کا ایک پروفیسر جو ہندو ہے، وہ اپنے ایک مقالے میں لکھتا ہے کہ میرے ایک شاگرد نے، ہندو شاگرد نے مجھ سے کہا، استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی 3 سورے، کوئی ایک سورہ بھی لکھ کر لے آئے گا تو اسلام ہار جائے گا، ہم سب مل کر ایک سورہ کیوں نہیں لکھ دیتے قرآن کے مقابلے کا؟ تو پروفیسر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار آئندہ یہ بولنا نہ، سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ یہ غیر مسلموں نے پڑھا ہے تبھی تو اقرار کیا ہے۔ پڑھوایا کس نے ہے اس کو؟ پڑھوایا اس سید رضی نے جس نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔
اگر انہوں نے اس کا نام کوئی اسلام کے نام پہ رکھ دیا ہو گیا ہوتا تو دعوت فکر نہ ملتی. میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام بارگاہوں کے نام مولا کے نام پہ نہ رکھیں. یہ جو بات ہے وہ وہی بات ہے جو کر رہا ہوں. ہمیں حکمت و دانائی سے چلنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اتنا کچھ مان لیا، فلاں صاحب نے آپ کے دوست ہیں، آپ ملنے بھی گئے تھے اور آپ ملنے بھی جاتے ہیں اور آپ کی فلاں جگہ بھی ملاقات فلاں صاحب سے. میری کئی لوگوں سے، ایک ہی آدمی سے، ایک ہی شخصیت سے نہیں ہوئی ہے ملاقات. تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت سے متعلق، یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شیعت تو بڑی اچھی ہے مگر پھر ان جیسا ہونا پڑے گا. میں خود رکاوٹ ہوں تشیع کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں. مجھے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، مجھے اپنے طریقوں کو تبدیل کرنا ہوگا، بہتر بنانا ہوگا، اخلاقیات کو بہتر بنانا ہوگا. اور جب میں اپنے اخلاقیات کو بہتر، خود بخود لوگ جذب ہونا شروع ہوں گے. شام میں ذرا سالم کر دوں، خود ہی اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگ جائے گا. جہاں میرا اور آپ کا ایک جہاد ہے کہ ہم اس ذکر کو ایک مشکل دور سے گزارتے ہوئے یہاں تک لائے ہیں. میرے آپ کے آباء و اجداد، وہاں جو میری کمزوریاں ہیں ان کا بھی مجھے احساس ہونا چاہیے. علی توجہ چاہوں گا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ارے تفقدونی کا یہ ترجمہ، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، ترجمہ اچھا نہیں ہے. یہ ترجمہ اچھا کیجئے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. تفقدونی، میں تم سے فاقد ہو جاؤں گا یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ گے؟ دونوں ٹھیک ہیں. تو پھر میں یہی ترجمہ کیوں کرتا ہوں کہ میں تم سے فاقد ہو جاؤں. علی کہاں گئے؟ علی نہیں مرے، علی نہیں گئے کہیں. میں گم ہوں. میں اگر علی کے دروازے پر نہیں آؤں گا تو مر جاؤں گا. میں نے اگر مولا علی سے استفادہ نہیں کیا تو مر جاؤں گا. مجھے زندگی پانی ہے تو اس کے دروازے پر آنا پڑے گا جو زندہ ہے. آج اپنے کردار، اپنے نام، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے زندہ ہے، اپنی نہج البلاغہ کی صورت میں زندہ ہے. یہ گھرانہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے. سارے سمندر اگر سیاہی روشنائی بن جائیں، سارے شجر قلم بن جائیں، جن و انس کاتب بن جائیں، علی تمہارے فضائل نہیں لکھ سکتے. جس کی عزت اتنی، جس کی عظمت اتنی، اس کا امتحان بھی سخت تھا. ہر ایک سے اللہ امتحان اس کے مزاج کے مطابق لیتا ہے. امام زین العابدین کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھا امام کا، نرم نرم ہاتھ پیر تھے حضرت کے. اکثر سفروں سے لوٹتے تھے امام سجاد تو بخار ہو جاتا تھا. جب جناب زینب اپنے بھتیجے کو چلانا سکھا رہی تھی نا، تو امام حسین نے فرمایا تھا قالین بچھا دو، میرے بچے کے پیروں میں کہیں زخم نہ ہو جائے. امام سجاد کا بدن ملائم بدن تھا. یہ امام سجاد کے بدن مبارک کے مطابق ہی تو امتحان لیا ہے کہ کوفے کے بازاروں سے، کوفے کی راہوں سے، شام کی راہوں سے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، ننگے پیر. یہ امام سجاد کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ ابراہیم کا امتحان تھا. سنیں گے امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. ہر کچھ دیر کے بعد حسین کو پانی چاہیے ہوتا.
کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے، سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں حسین کا موت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دے۔ بڑی تکلیف تھی جناب سکینہ کو اس بات کی کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ زلجنہ سے بھی تو یہی پوچھا تھا، مجھے اتنا بتا، پانی پلا کے مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ یہ امام حسین کا امتحان تھا۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ سنیں گے عزیزانو، میرے مولا علی کا امتحان یہ تھا کہ علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا وہ فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہنچ گئے آپ کے ذہن؟ جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، وہ 3 دن کھانا نہ کھائے، کیا گزری ہوگی جب زہرا پہ ہاتھ اٹھا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے، اس سے زیادہ گریہ کرنے کا حق ہے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا مولانا میری زوجہ سے شدید اختلاف چل رہا تھا، کئی دن سے ہم میں تکرار تھی۔ فرمانے لگے مولانا، اس نے پھر ایک جملہ چپتا ہوا جملہ کہا، پھر اس نے کچھ کہا، میں غصے میں آ گیا اور میں نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس بڑھنے لگا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن بعد اپنی بیوی کے پاس گیا، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ آپ کو قابو نہ ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ جب وہ گلی آتی تھی نا، امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زیارت نامہ ذرا دیکھیے مولا کا، مفاتیح الجنان میں زیارت نامہ ہے۔ السلام علیک یا اصبر الصابرین، سلام ہو علی پہ جو صابروں میں سب سے بڑا صابر ہے۔ میں بہت سوچتا رہا کہ صبر تو زیادہ امام حسین نے کیا ہے، پھر مولا علی کو سب سے بڑا صابر کیوں کہا ہے امام نے، معصومین نے؟ تو مجھے اس کا ایک ہی جواب ملا، جب حسین گھوڑے سے گرے۔ بھائی فضائل آپ نے بہت سنے ہیں، مصائب میں بھی مجھے جلدی نہیں ہے، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا گھوڑے سے گر گئے نا، میں نے بھی جملہ کہا، آپ نے بھی سنا، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ابھی اگر اس ممبر سے نیچے گر جاؤں تو ایک جوان وہاں سے اٹھے گا، ایک بھائی وہاں سے اٹھے گا، ایک دوست وہاں سے اٹھے گا، کوئی سہارا دے گا، کوئی پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا کیا ہو گیا تھا مولانا، کیسے گر گئے، تشفی دیں گے، حوصلہ دیں گے۔ حسین گر گئے، کسی نے بڑھ کے فرزند زہرا کو سہارا نہیں دیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، رونے آئے، حسین گر رہے تھے تو کسی نے سہارا نہیں دیا، تب حسین نے کہا گھوڑے گھٹنے ٹیک دے، مجھ سے تیری پشت سے اترا نہیں جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے۔ عجیب بات ہے، بعض مصائب گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تحریم تمباکو
وہ ایک جملے پہ 3 گھنٹے روتے رہے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ جملہ سنیں گے؟ جب ذاکر نے نجف شرف میں جب ذاکر نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ آواز دی گئی زینب کو لایا جائے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ میں ابھی سندھ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد رش بہت تھا، ملنے والوں کی محبت کا اظہار ہو رہا تھا، کچھ مجھے فشار آیا، دھکا لگا، میرے سر سے امامہ گر گیا۔ تو بانی جو تھا نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے معاف کر لیں۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں رو اس پہ رہا ہوں کہ حسین کا ماما اتار کے لے گئے، کوئی ابا اتار کر لے گیا، کوئی نالے نے اتار کر لے گیا، کوئی انگوٹھی اتار رہا تھا تو انگلی کاٹ ڈالی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، اصبر الصابرین ذہن میں رہے، السلام علیکم یا اصبر الصابرین۔ مولا علی کا لقب ہے سب سے بڑے صابر علی۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، کچھ دیر کے بعد میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں رہی۔ پہلے امام اٹھ کے بیٹھ رہے تھے، کروٹ لے رہے تھے، کبھی امام سہارا لے رہے تھے۔ ایک مقتل کا جملہ ہے، کچھ دیر تک تو گھسٹ گھسٹ کے چلتے رہے۔ ایک پتھر تھا، اس کے قریب جا کر امام ٹیک لگانا چاہ رہے تھے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کیفیت میں پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام کے بدن میں حرکت ہے، تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، تبر لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، جی تلواریں لیے ہوئے قاتل قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ امام کے بدن کے قریب آنے لگے۔ تو مجمع میں جو یزیدی لشکر کا جو سپاہیوں کا مجمع تھا نا، اس میں سے ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی، کہنے لگا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس خبیث سے کہوں گا، اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہت تکلیف اٹھا لی حسین نے، بہت پتھر کھا لیے حسین نے۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ تو اس سپاہی نے ایک آواز لگائی، اونچی آواز میں بولا، حسین زمین کربلا پر ہیں، سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، کوہنیوں پہ زور دے دے کے حسین اٹھ کے بیٹھے۔ امام نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف جاؤ۔ حسین مولا ان کے سامنے زینب کے سر سے چادر نہیں اتری، مولا حسین نے زینب پر اٹھتا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے علی بڑا صابر کیوں ہے۔ مولا علی کے سامنے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، آواز آتی ہے یا اصبر الصابر۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، بانیان مجلس کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، مولا علی کو ہم سے راضی فرما، سیدہ زہرا کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین